ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جب سے نتیش کمار نے بھارت کی مسلم خواتین کی توہین کی ہے حجاب نوچ کر کے، تب سے الگ الگ لوگ الگ الگ طرح کے تبصرے، الگ الگ طرح کی چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ مختلف لوگوں کے آراء و مشوروں کے درمیان مختلف لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے نظریے سے اس پر بیانات دیے، کسی نے مضامین بھی لکھے۔ اس میں نعیمہ احمد مہجور نے بھی لکھا، خاتون کا نقاب کیا نتیش کمار ذہنی مفلوج ہیں، یہ کہتے ہوئے انہوں نے کئی طرح کے سوالات اٹھائے اور یہ سوالات بھارت کے لوگوں کے سامنے آنے چاہیے۔ انہوں نے اس کا آغاز کیا کہ بھارت میں بڑھتے ہوئے انتہا پسند رجحانات کے باعث مسلمانوں کے لیے حالات اس قدر بدتر ہوں گے، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نام نہاد سیکولرزم کی لبادے میں لپٹی اس قوم کو چوراہے پر کھڑا کیا جا رہا ہے، جہاں بس سرنڈر ہے یا پھر اٹھ کھڑے ہو کر اپنے حقوق، تحفظ اور عزت نفس کے حصول کے لیے آگے آنا ہے۔ بقول سیاسیات کے ایک پروفیسر کے سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کو تقسیم کرنا کافی نہیں تھا سن 47 میں کہ اب ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ تازہ مثال بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی ہے، جنہوں نے تقرری کے آرڈر دینے کے لیے بلائی جانے والی مسلمان عورت کا نقاب کھینچ کر اس کی تذلیل کی۔ میڈیکل کی ڈگری یافتہ مسلمان باپردہ خاتون تقرری کا آرڈر لینے کیا آئی کہ 74 سالہ وزیر اعلیٰ نے بھری محفل میں ان کے چہرے سے نقاب کو کھسکا دیا۔ شاید وہ خاتون سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا پورا چہرہ دکھاؤ۔ پاس میں موجود بی جے پی کے نائب وزیر اعلیٰ نے انہیں اس حرکت سے روکنے کی کوشش کی، مگر وزیر صحت ہنس ہنس کے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ کیا نتیش کمار ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، یا ہندو انتہا پسندی نے ان پر گہرا اثر ڈالا ہے، یا پھر پس پردہ کوئی ہے جو ان کے مسلسل اختیار میں رہنے پر خوش نہیں ہے؟ ویسے بھی بی جے پی کے اندرونی حلقوں میں نتیش کمار کا پھر وزیر اعلیٰ بننا نیک شگون نہیں تھا، لیکن پلٹو کمار کہنے والے منجھے ہوئے سیاستدان سے خوف بھی آ رہا ہے کہ یہ کب بازی پلٹے اور بی جے پی کا ساتھ چھوڑ دے جو مرکز میں ان کے سہارے تخت پر براجمان ہے۔ نتیش کمار نے ایک مسلمان خاتون کا نہیں بلکہ بھارت کی نصف آبادی کا ہی نہیں بلکہ پورے دنیا میں حجاب کرنے والی خواتین کا ان کا اپمان کیا، بے عزتی کی، جو خود کو ماضی کے مقابلے میں غیر محفوظ تصور کرنے لگی ہیں۔ اور سوال ایک مسلمان خاتون کا بھی نہیں بلکہ ان تمام خواتین کا ہے جو قانون کے پہرے داروں سے بھی خوف کھانے لگی ہیں۔ نتیش کمار کوئی عام شخص نہیں جنہوں نے ایک عورت کی عزت نفس پر ہاتھ ڈالا۔ وہ اس وقت سب سے سینئر سیاستدان اور ایک بڑی سی ریاست کے 10ویں بار کے وزیر اعلیٰ ہیں، جن کے بارے میں عام خیال ہے کہ انہوں نے بہار کے غریبوں کا غمخوار بن کر کئی ایسے منصوبے روح عمل لائے جن کی بدولت عام لوگ بشمول اقلیتوں کو مالیاتی اور سماجی سہارا ملا۔ لیکن کئی برسوں سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ وہ کئی غیر شائستہ حرکتیں کر چکے ہیں جن پر انہیں شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان کے اکثر مداح کہتے ہیں کہ عمر کی وجہ سے انہیں ہوش نہیں رہتا، یادداشت کھو جاتے ہیں اور کسی موقع پر کیا واجب ہے اس کی تمیز نہیں رہتی۔ لیکن ان کے مداحوں سے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ پھر ان پر بہار جیسی اتنی بڑی پسماندہ اور مسائل سے بھری ریاست کا بوجھ دوبارہ کیوں ڈالا گیا؟ کیا ان کی پارٹی میں ایک بھی سیاستدان نہیں جو ان کو متبادل ہو سکتا ہے، یا پھر کچھ اور وہ سوچ رہے ہوں؟ مسلم خاتون کی نقاب کھینچنے کے معاملے کو اگر حزب اختلاف کی جماعت راشٹریہ جنتا دل نہیں اٹھاتی تو عین ممکن تھا کہ اس پر پردہ ڈال دیا جاتا، کیونکہ ان کی اتحادی جماعت نے میڈیا پر سخت کنٹرول کر رکھا ہوا ہے۔ نتیش کمار کی بدتمیزی کی ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تب بھی ان کی یا پارٹی کی جانب سے کوئی معافی نامہ نہیں آیا، جبکہ بی جے پی نے لمبی خاموشی کے بعد حزب اختلاف سے وابستہ جماعتوں کے کئی غیر شائستہ پرانے ویڈیو منظر عام پر لا کر اپنا حصہ برابر کرنا چاہا۔ اس پر ستم یہ ہے کہ بی جے پی کی اتر پردیش کی حکومت میں وزیر سنجے نشاد کہتے ہیں کہ نتیش کمار نے کہیں اور نہیں چھوا، بس نقاب کو ذرا سرکا دیا۔ اس غیر شائستہ حرکت کے بعد مذکورہ خاتون نے نوکری لینے سے انکار کر دیا اور بعض خبروں کے مطابق انتہائی ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی ہے۔ انتہا پسند ہندوؤں پر صرف مذہبی جنونیت ہی سوار نہیں
بلکہ مسلمانوں کی تضحیک اور تذلیل کرنے سے انہیں راحت محسوس ہوتی ہے اور اسلام کے خلاف بولنے سے انہیں انعام سے نوازا جاتا ہے۔ جہاں جنسی تشدد کی شکار بلقیس بانو کے مجرموں کو ضمانت کے بعد پھولوں کے ہار پہنائے جائیں، وہاں اب نتیش کمار یا ان جیسے سیاستدانوں سے تحفظ کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ ویسے بھی بھارت میں ہر چند منٹ میں جنسی تشدد کا ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ عورتیں خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں، اس کے باوجود لوگ جوق در جوق ایسی سیاستدانوں کو انتخابات میں جتا رہے ہیں۔ اگرچہ بہار کے حالیہ انتخابات میں عورتوں کے بینک کھاتوں میں 10,000 روپے ڈال کر ان کا ووٹ خرید لیا گیا، مگر ان کی عزت کرنے کی تہذیب پھر بھی نہیں آئی، اور اس کا مظاہرہ نتیش کمار نے بھری محفل میں کیا۔ شاید اس کا ادراک عورتوں کو ہونا چاہیے تھا، مگر حیرانی اس بات پر ہے کہ عورتوں کے حقوق کی بیشتر تنظیموں یا کمیشنوں نے اف تک نہیں کی، حتیٰ کہ قومی کمیشن برائے خواتین نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ سیاست اس قدر گر سکتی ہے اور خود عورتوں کی انجمنیں اس قدر خاموشی اختیار کر سکتی ہیں۔ یہ انڈیا کی سیاست کا نیا چہرہ دکھاتا ہے، جس نے اگر مسلمان خاتون کی بے عزتی پر بات نہیں کی تو کل جب ایک ہندو خاتون کا گھونگھٹ ہٹایا جائے گا تو شاید ماتم کرنے والا خود ہندو بھی نہیں ہوگا، یہ کہتے ہوئے تبصرے ہوتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔